بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 دن پہلے پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا جس میں مولانا فضل الرحمان نے خطاب کیا، اور اس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جو مولانا صاحب نے گفتگو کی اس سے واضح ہو گیا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اور مولانا صاحب کی جو گفتگو ہوتی رہی پچھلے 1 ہفتے کے دوران، اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے۔ یعنی جو ڈراپ سین ہو گیا ہے کہ کیا جمعیت علماء اسلام حکم کا حصہ بنے گی یا نہیں بنے گی۔ نمبر 2، میڈیا بدستور مولانا صاحب کے خلاف کردار کشی کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ نے جو خطاب کیا اس پر بھی میڈیا نے جو خبریں چلائی ہیں اس پر ہی میں نے تبصرہ آپ سے کرنا ہے۔ میں نے آپ کو یہ پہلے ہی بتایا تھا کہ جمعیت علماء اسلام اور حکومت میں شاملیت اختیار نہیں کرے گی، لیکن چونکہ میڈیا کام یہ ہے کہ نظام کو تحفظ دیا جائے، اور یہ جو سلیکٹ حکومت بیٹھی ہوئی ہے، چونکہ نظام کے علم برداروں نے جب اس کو بٹھا لیا تو میڈیا بیسیکلی اس نظام کے تابع ہے، اور اسی نظام کے سے ان کو روزی روٹی چلتی ہے۔ چاہے جتنے بھی صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، میڈیا ہیں، یہ سب جو لوگ ہیں یہ بیسیکلی یہ نظریاتی لوگ نہیں ہوتے، یہ بیسیکلی نظام کے تحت چل رہے ہوتے ہیں۔ اب جمعیت علماء اسلام کا جو منشور ہے یا فلسفہ ہے اس کو تو کوئی بیان نہیں کر رہا، لیکن موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کس طریقے سے کوئی ویک پوائنٹ مل جائے اور مولانا کے خلاف کردار کشی کی جائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو ہوتی رہی، ملاقاتیں، ان کا ڈراپ سین کیا ہوا مولانا صاحب نے بالکل واضح کر دیا۔ پارلیمنٹ کے خطاب کے بعد جب باہر آئے مولانا صاحب تو انہوں نے ایک اینکر سے، ٹی وی اینکر سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس حکومت میں شامل ہونا سیاسی خودکشی کے مترادف ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن کسی اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے، ہم جو بھی ہیں خود ہیں اور ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مولانا عبدالغفور حیدری بھی ساتھ تھے، تو ان سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے واضح کہا کہ جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، صدر صاحب آئے تھے یا پرائم منسٹر صاحب آئے تھے، وزیر داخلہ بھی ساتھ آئے تھے، میں ان کے ساتھ موجود تھا۔ تو ملاقاتوں میں مولانا صاحب نے واضح پیغام دیا کہ ہم حکومت کے ساتھ بالکل شامل نہیں ہوں گے، ہم جو کچھ بھی کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے کریں گے، اور ہم جب اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو اپوزیشن کردار ادا کریں گے۔ لہٰذا میڈیا جب سے صدر زرداری ملے فضل الرحمان سے، شہباز شریف صاحب ملے فضل الرحمان سے، تمام میڈیا، اینکر پرسن، صحافی یہ تبصرے میڈیا میں کر رہے ہیں، مین اسٹریم میڈیا میں، یوٹیوب چینل پہ نہیں، مین اسٹریم میڈیا میں تبصرے کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ڈیل ہو گئی ہے حکومت کی، مولانا صاحب کے مطالبات، کوئی وزارتیں ہیں جی، گورنر کے پی کے شپ ہے جی، وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے جی، کیا کیا باتیں بنائی جا رہی تھی، بالکل جھوٹ، فراڈ۔ لیکن یہ کیوں کیا جا رہا تھا؟ کیونکہ میڈیا کا کام یہ ہے، نظام کے علم برداروں کی طرف سے میڈیا کو پیغام ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک زیرک سیاستدان ہیں، ایک نظریاتی جماعت کے امیر ہیں، لہٰذا ان کو داغدار کرنا ہے، ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور یہ پیغام دینا ہے کہ جس طریقے سے باقی سیاسی جماعتیں ہیں ویسے ایک جمعیت علماء سیاسی جماعت ہے۔ کیونکہ دراصل اگر لوگ جمعیت اسلام کے فلسفے کو سننا شروع ہو جائیں گے تو لوگوں کو شعور آ جائے گا، اور جب لوگوں کو شعور آ جائے گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اصل میں برائی کی جڑ یہ نظام ہے، اور جب لوگ نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے تو جمعیت علماء اسلام کی وہ جماعت ہے جو لوگوں کو یہ بتا سکے گی کہ وہ کون سا نظام ہے جس سے آپ غلامی سے آزاد ہو سکتے ہیں، جس سے آپ سیاسی معاشی طور پر آزاد ہو سکتے ہیں، جس سے پاکستان مغرب کی غلامی سے نکل سکتا ہے۔ لیکن اب اس کی طرف آنا نہیں ہے، اور فوراً یہ باتیں میڈیا میں پھیلا دی جاتی ہیں کہ مولانا ڈیل چاہتے ہیں جی، مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں جی، ان کے مطالبہ مان لیے گئے ہیں جی، کچھ عرصے بعد یہ ہو جائے گا۔ اب یہ خبریں چلا کر بار بار تاکہ لوگ مولانا کردار کشی کر کے عوام کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ مولانا صاحب نے جو الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگایا ہے یا تحریک کا اعلان کیا ہے وہ دراصل کوئی مفادات کے لیے ہے۔ حالانکہ مولانا صاحب کا یہ پیغام واضح تھا کہ جب جمعیت علماء اسلام 70 سے الیکشن لڑ رہی ہے، کم از کم جو جماعت کی سطح پر بات کر رہا ہوں، تو وہ اس لیے کر رہی ہے کہ اقتدار میں آ کر ہم اپنے نظریے پر عمل کر سکیں۔ تو جب ہمیں الیکشن جیتے نہیں دیا جاتا، ہر وقت سیکشن ہوتی ہے، دھاندلی ہوتی ہے، یہاں پارٹیاں سلٹ کی جاتی ہیں، مورے بنائے جاتے ہیں، تو پھر ہم کس لیے سیاست کر رہے ہیں؟ لیکن یہ بیانیہ میڈیا کبھی بیان نہیں کرے گا۔ اب جب یہ بیان دیا مولانا صاحب نے تو میڈیا کیا خبریں چلا رہا ہے؟
اب پارلیمنٹ نے مولانا صاحب نے یہ خطاب کرتے ہوئے واضح کہا کہ ملک کو فیصلہ باد گھنٹہ گھر نہ بنایا جائے کہ آپ جو فیصلے کریں گے اور سیاست میں مسلط کریں گے وہ عمل کرتے جائیں گے. اور انہوں نے واضح کہا کہ یہ پارلیمنٹ ہے فارم 45 کی ہے 47 کی ہے، لیکن جب ایک ادارے نے اپنے مفاد کے لیے کوئی بل لانا ہوگا تو منظور کروا لی جائے گا، لیکن پارلیمنٹیرینز اپنی آزاد مرضی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے واضح کہا کہ سیاستدان کو آزاد کیا جائے. سیاستدان ہی ملک کی راج چلا سکتے ہیں، جو دفاعی ادارے ہوتے ہیں ان کو طاقت کا استعمال آتا ہے، وہ معاشرے کو نہیں چلا سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم عوام پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن بیٹھے ہیں تو اپوزیشن کردار ادا کریں گے. لیکن مولانا صاحب نے ایک جملہ بولا کہ ہم ملک کے مفاد کے خلاف نہیں چلیں گے، اور کوئی بھی ایسا وقت آتا ہے جس کے ملک کو خطرہ ہو تو ہم ریاست کا ساتھ دیں گے. اب اس کو لے کر جی جناب جیو نیوز ہو گیا، تمام ٹی وی چینلز ہو گئے، جنگ اخبار کی سرخی لگائی ہوئی ہے کہ مولانا نے حکومت کی حمایت کے اشارہ دے دیا. فارم 47 45 کی بات کی تو جی مولانا اور حکومت کے درمیان تعلقات بحال ہونے شروع ہو گئے. جی یعنی اصل بات جو پیغام ہے وہ میڈیا بیان ہی نہیں کر رہا، اس لیے کہ میڈیا نظام کے تابع ہے، اور میڈیا کی یہ چمچہ گیری جو ہے یہ آج سے نہیں چل رہی ہے، 70 سے چل رہی ہے. اور یہ میڈیا نہیں ہے، دنیا کا جو میڈیا ہے وہ عالمی نظام کے تابع ہے، یعنی کیپٹلسٹ ڈیموکریسی کا. دنیا میں ادارے جو ہے 5 ممالک ویٹو پاور رکھتے ہیں یو این او میں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چائنا. معاشی نظام کیپٹلزم ہے، اس کے اوپر ادارے بیٹھے ہوئے IMF، ورلڈ بینک. تو یہ ورلڈ نظام کے تحت دنیا کا میڈیا چلتا ہے، اور جو باقی ممالک ہیں وہ عالمی نظام کے تابع ہیں. ہمارے جو ادارے ہیں وہ عالمی نظام کے تابع ہیں، اس کے تحت جو نظام بنا ہوتا ہے اس کے نیچے میڈیا ہوتا ہے. تو لہٰذا میڈیا پروپیگنڈا، جھوٹ، فراڈ، اب یہ اس کا تک ہی کوئی نہیں بنتا. باہر آ کر میڈیا مولانا صاحب جو خطاب کیا، بات کی کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، خودکشی مترادف ہے، کسی میڈیا نے نہیں چلایا یہ. تو ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب نے واضح کر دیا، اور میں پہلے ہی پیشگوئی کر چکا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام اس حکومت کا حصہ کبھی نہیں بنے گی. اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ 7 ستمبر کے بعد لاہور سے، اس کے بعد اکتوبر میں JUA کے جلسہ سندھ میں مفتی محمود کانفرنس ہوگی، اس کے بعد تحریک چلے گی. اور دیکھیے گا جمعیت علماء اسلام کا موقف واضح ہے کہ یہ پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے، سب کام تو جنرل کے حکم پر کیے جا رہے ہیں، ایک ادارہ فیصلہ کرتا ہے. جب ہم پارلیمنٹ آزاد ہی نہیں ہے، یہ جو ہے نا لولی لنگڑی پارلیمنٹ ہے جس کو فارم 47 45. اب میں بھی یہ وادی کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ بالکل بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہے، بلکہ میں اسے جہالت سے تعبیر کرتا ہوں. فارم 45 کے تحت جو رزلٹ آئے ہیں یا فارم 47 کے رزلٹ آئے ہیں، یہ سب کچھ پلاننگ کا حصہ ہے. عوام کے فیصلے کو کسی نے قبول نہیں کیا. لہٰذا ناظرین میں آپ کو اس ویلا کے بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا جو بات فضل الرحمن کے بعد بیان کر رہا ہے، جو JUA کا ترجمان بتائے گا اس کو سچ مانا جائے. اور میڈیا کی طرف سے ان کا ایجنڈا ہے کہ صرف ٹارگٹ کیا جائے مولانا صاحب کو، اور مولانا صاحب کا جو حق سچ کی بات ہے، جو نظریہ ہے، جو فلسفہ ہے، وہ کبھی بھی اجاگر نہ ہو سکے. انہی الفاظ کے ساتھ کہ یہ نظام باطل ہے، اس نظام باطل کے تحت 70 سال سے حکومتیں بنتی آ رہی ہیں، عوام کے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، حل نہیں ہو رہے ہیں، اور عوام مزید دلدل میں پھنس رہی ہے اور پھنستی چلی جائے گی جب تک یہ نظام چل رہا ہے. نظام کی تبدیلی کے لیے عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ شعور حاصل کریں، نظام کو سمجھیں، مولانا فضل الرحمن کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں. میڈیا میں جو بات مولانا کے خلاف بات کی جاتی ہے اس پر یقین نہ کریں جب تک جمعیت علماء اسلام کی طرف سے کوئی پیغام واضح نہ آ جائے. شکریہ.